وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की हालांकि उन्हें तकलीफ पहुंच चुकी थी, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की उनमें से और अल्लाह से तकवा इख्तियार किया बहुत बड़ा अजर है। जिस दिन जंगे उहद हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहादा को दफन करने के बाद और अपने जख्मियों की मरहम पट्टी के बाद मदीना वापस चले गए। ये हफ्ते का दिन था और इस सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंगामी हालत में गुजारी। डर ये था कि काफिरों का लश्कर वापस आकर कहीं मदीने पर ही हमला न कर दे। और फिर जब सुबह हुई फजर की नमाज के बाद आपने लोगों से कहा कि चलो कुफ्फार के तआक़ुब के लिए। उस वक़्त 70 मुसलमान तैयार हो गए, हालांकि मुसलमान जख्मी भी थे, उनको गम भी और सदमे भी पहुंच चुके थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उन लोगों की तारीफ फरमाई है कि जिन्होंने तकलीफ में मुब्तला होने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की और अल्लाह से डरते रहे, उनका लिए बहुत बड़ा अजर है। अब ये लोग जो थे ये हमराउल असद तक गए, तकरीबन 9 मील का फासला है, लेकिन इन्होंने देखा
کفار مکہ کی طرف بھاگ چکے تھے، لہذا واپس آ گئے۔ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا یقیناً لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر رکھی ہے، ان سے ڈر جاؤ، تو ان کا ایمان اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب ابو سفیان میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر ہمارا اور تمہارا ٹاکرا پھر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ اب اگلا سال جب ہوا تو ابو سفیان کو ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ اس نے ایک شخص نعیم بن مسعود کو کچھ پیسے دے کر اس بات کے لیے تیار کیا کہ تم مدینہ جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں سے کہو کہ کفار مکہ نے بہت تیاریاں کر رکھی ہیں تو تم ان سے ڈر جاؤ۔ اس کا دل یہ تھا کہ مسلمان اس طرح کی افواہوں سے ڈر جائیں گے اور میدان میں نہیں آئیں گے تو میری جان چھٹ جائے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ ان تیاریوں کا سن کر مسلمانوں کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب ادھر سے ابو سفیان کو یہ خبریں جب ملی کہ مسلمان تو بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، اس کو نکلنا پڑا۔ لیکن ہوا کیا کہ ابھی ایک ہی منزل تک آگے گیا تھا کہ ابو سفیان جو تھا حوصلہ چھوڑ بیٹھا، یہ کہہ کر واپس پلٹ گیا کہ اس سال تو قحط پڑا ہوا ہے، جنگ کا مزہ تو تب آتا ہے جب کھانے کو ہو اور جانوروں کے لیے بھی چارہ وافر ہو۔ یہ کہہ کر واپس مکے چلا گیا۔ مسلمان بدر کے میدان میں 8 دن انہوں نے ابو سفیان کے لشکر کا انتظار کیا اور واپس پلٹ گئے۔ ابو سفیان کو آنے کی جرأت ہی نہیں ہوئی۔ دوسری بات، اس عرصے میں مسلمانوں نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سودا کیا اور خرید و فروخت کی، اور اس میں بھی ان میں بہت فائدہ ہوا۔ اور وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر رکھی ہے، ان سے ڈر جاؤ، تو بجائے ڈرنے کے اس خبر نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اتنے عظیم الشان الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اس وقت یہی الفاظ ادا فرمائے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی بڑی مشکل آ جائے، کوئی بھاری پریشانی آ جائے تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مدد مانگا کیجیے۔ تو وہ اب اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹ گئے اور اللہ کے فضل کے ساتھ انہیں ذرا بھی تکلیف نہ پہنچی تھی، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اصل بات ہے ان تمام مسلمانوں کو جہاد کا اجر تو مل گیا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف نیت کی بلکہ جہاد کے لیے نکل بھی کھڑے ہوئے، اور بغیر کسی تکلیف اٹھانے کے ان کو اللہ کی رضامندی کا اجر مل گیا۔ بے شک یہ تو شیطان ہوتا ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم شیطان سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور اے نبی تجھے وہ لوگ غمگین نہ کیا کریں جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا وہ اللہ کو کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو انہیں عذاب دینے میں ڈھیل دے رہے ہیں وہ یہ ڈھیل ان کی اپنی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کی آزمائش لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف، اور اسی طرح اللہ مومن کی تربیت کرتے ہیں۔ مومن کو جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اصلاح کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آتی، اللہ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ اللہ کو بھولا ہی رہتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے یہ آزمائشیں رحمت بن جاتی ہیں اس کی اصلاح کے لیے، لیکن کافر اور منافق کو اللہ لمبی چھٹی دیتے ہیں۔ اور کس لیے چھٹی دیتے ہیں؟ تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں
اور پھر اللہ انہیں اچانک پکڑتے ہیں اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہٰذا اگر چھوٹی موٹی یہ جو آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہ آزمائشیں ہمارے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں۔ یہ ایک اللہ کے طریقے ہیں، ایک اپنے بندے کی تربیت کے، جیسے ہم والدین بچے کو کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی اس کو 2 تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی اس کی پسندیدہ چیز روک لیتے ہیں، تمہیں بھی سونے نہیں دینا جب تک کہ یہ کام نہیں کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی یہ طریقے ہوتے ہیں اپنے پیارے بندے کی تربیت کے۔ تو لہٰذا یہ جو چھوٹی موٹی آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، ان میں اسی رویے کے ساتھ ان کو گزاریے۔ یہ آپ کے رب کی آپ کے ساتھ تربیت کا ایک انداز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مومن پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گناہ جڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال پہ چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ نہ کر لے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور ان کو غیب کی خبریں جتنی چاہتا ہے اتنی بتا دیتا ہے۔ اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ لوگ یہ ہرگز نہ خیال کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ بخل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عملاً یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہی نہیں، اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی نعمت دے، انسان کو چاہیے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اور یہی عملی شکر ہے۔ لیکن جب ایک انسان بخل کرتا ہے تو وہ عملی طور پہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے پر کوئی رحمت ہی نہیں کی۔ وہ ان کے لیے بدترین ہے۔ عنقریب وہ طوق پہنائے جائیں گے جو وہ بخل کریں گے قیامت کے دن۔ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ مال اس کے گلے میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں طوق پہنایا جائے گا۔ سانپ اسے ڈسے گا، اس کے جبڑے پکڑ کر، یوں جبڑے پکڑ کر اسے ڈسے گا اور اسے کاٹے گا، اور وہ اسے کہے گا میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی وراثت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ یہود نے کہا تھا جب آیت اتری تھی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اس وقت یہودیوں نے یہ بکواس کی تھی کہ مسلمانوں کا خدا تو اب محتاج ہو گیا جو ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ عنقریب ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے بکواس کی، اور یہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، اور ہم ان سے کہیں گے اب جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ اس وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر بھی ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک نیا بہانہ تراشا انہوں نے کہ چونکہ آپ کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی، آپ کو پتہ ہے ہماری قربانی ہم خود کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے، ورنہ ہم سے جو پہلے انبیاء تھے وہ اپنی قربانی کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی ہے۔ جبکہ امت محمدیہ پر اللہ کا خاص احسان ہے، ہم اپنی زکوٰۃ بھی ہمارے غریب بہن بھائی کھا لیتے ہیں، ہم اپنی قربانی بھی خود کھاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے غریب بہن بھائی کھا لیتے ہیں۔ تو یہود کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم صرف اس نبی پر ایمان لائیں گے جس کی قربانی کو آگ کھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو تمہارے پاس ایسے رسول میرے سے قبل واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جو تم کہتے تھے، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی قربانی کو آگ کھاتی تھی، تو تم نے ان کو قتل کس خوشی میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تمہارے سارے بہانے ہیں، یہ نہ ماننے کے تم نے
ایک شوشے شوشے گڑ رکھے ہیں. کہہ دیجئے تمہارے پاس میرے سے قبل بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ چیز بھی لائے تھے، وہ نشانی بھی لائے تھے جو تم مانگتے ہو، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو تم سے قبل بھی کئی رسول جھٹلائے گئے جو اپنی نشانیاں لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر آئے تھے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم اپنے اجر پورے دیے جاؤ گے قیامت کے دن. تو جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے. یہ ہے اصل کامیابی. انسان کامیابی بڑی اور چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. کبھی اس چیز کو کامیابی سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنا گھر شاندار بنا لوں، کبھی اس چیز کو کامیابی سمجھ لیتا ہے کہ اپنے بچوں کو انگلینڈ پڑھا لوں، اور کبھی اس چیز کو کامیابی سمجھ لیتا ہے کہ مالدار گھرانے میں شادی کر دوں، اور کبھی اس چیز کو کامیابی سمجھ لیتا ہے کہ اچھی نوکری مل جائے ڈالرز میں. حالانکہ کامیابیاں یہ نہیں ہیں، یہ سارے دھوکے ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو آگ سے بچا لیا جائے، اللہ کی دوزخ سے جس کو پناہ مل جائے، اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل وہ کامیاب ہے. باقی یہ دنیا کے سارے دھوکے ہیں. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. ایسے اعمال کیجئے جو آپ کو دوزخ سے بچا لیں، جو آپ کو جنت میں داخل کر دیں. یہ دو باتیں جس کو مل گئیں، اس کی دنیا جیسی بھی گزر گئی وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. اور جس کی دنیا بڑی شاندار اس نے گزار دی، اور آخرت میں اللہ نہ کرے دوزخ میں ڈال دیا گیا یا اس کو قبر کا عذاب دے دیا گیا، میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. کافر جو اس بات پر ایمان نہیں لاتا اس کا معاملہ تو علیحدہ ہے. مومن ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اگر وہ ان چیزوں میں اگر وہ اس عذاب کا شکار ہوں تو میں سمجھتی ہوں ان سے بڑا بدقسمت، ان سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنی دوزخ سے بچا لینا. اللہ ہمیں ایسے عمل نصیب فرما دے کہ تیری دوزخ سے بچ جائیں، ایسے عمل نصیب فرما دے کہ تیری جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ ہم یہاں اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ تیری دوزخ سے بچ جائیں. اللہم وقنا عذاب النار، اللہم وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا لے، ہمیں حشر کے عذاب سے بھی بچا لے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخلہ فرما دے. اللہ ہمارا اپنی جنت میں داخلہ فرما دے. اللہ ہمارا اپنی جنت میں داخلہ فرما دے. اور ایک بات میں آپ کو اور بڑی پیاری بتاؤں، جب کوئی شخص جنت سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے، دوزخ سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے، تو دوزخ اس کے لیے خود اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اس کو دوزخ سے بچا لینا. تو دوزخ سے ہر وقت پناہ مانگا کیجیے. یہ اصل کامیابی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے جس کے بدلے میں ہمیں دوزخ سے نجات مل جائے، اور ایسے عمل کی توفیق دے دے جس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی دوزخ سے نجات ملتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ممکن ہے. اللہ ہمیں نیک عمل کی بھی توفیق دے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت بھی فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. تم ضرور اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے، اور تم ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے بہت سی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے. تو مسلمانوں کو ہر وقت ان آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ہم تو 4 باتیں دین کی خاطر نہیں سن سکتے، جبکہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں تمہیں یہ باتیں سننی پڑیں گی. تمہیں اہل کتاب اور مشرک تمہیں ضرور اپنی باتوں سے تمہارے سینے چھلنی کریں گے.
لیکن اس حال میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ کام بڑی حوصلے کا کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جو کتاب دیے گئے تھے، کیا وعدہ لیا؟ کہ تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے اور تم اسے نہ چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس وعدے کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اللہ کی کتاب کے بدلے میں تھوڑا سا دنیاوی مفاد خرید لیا۔ تو برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ جو لوگ اپنی کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو کہ انہوں نے کیے بھی نہیں تھے، ان کے متعلق یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے نجات پائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق چھپایا، غلط بات بتائی اور پھر یہ سمجھا کہ ہم نے تو بڑا کمال کیا کہ آپ کے نزدیک بھی سچ ٹھیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ کو بتایا بھی اور حق بات چھپا بھی گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ تو ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آگ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اور عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ سارا کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمیں آگ سے بچا لے۔ اب جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ نشانیوں پہ غور کرتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اور لازماً اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب بھی لینا ہے۔ تو جب ان کی یہ وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، جب تو ہمارا حساب کتاب لے قیامت کو تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں اپنے رحمت سے نواز دینا۔ ضمناً ایک بات کا آپ کو اور بھی پتہ چلا کہ عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ استغفار بھی ہر دم ہونا چاہیے، اسی طرح ذکر الہی بھی ہر دم ہونا چاہیے، وضو کے بغیر بھی، وضو کے ساتھ بھی، سوتے بھی، جاگتے بھی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے کام کرتے ہوئے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں آیا قرآن مجید کو وضو کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے؟ لازماً پڑھا جا سکتا ہے، باقی بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر انسان رات کو سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرے گا تو اس وقت تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہی آپ کو جواز دے رہی ہے کہ وضو کے بغیر بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، وضو کے ساتھ بھی یاد کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیا جانا چاہیے۔ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ہم دورہ تفسیر میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید ساتھ لے کر بیٹھیں، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے تو نصیحت ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ صرف سننے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے قرآن مجید ہو اور آپ اس کے ترجمے پہ دھیان دیتی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اے رب ہمارے، اور پھر وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سے مزید دعائیں کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو نے تو اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو کہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ تم اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، تو اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم تیرے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کرنا۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دینا جو تو نے
ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے زبانی، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ تو وعدے خلاف نہیں کرتا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، دل سے مانگیے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ یہ ندا دینے والا کون تھا؟ یہ ندا دینے والے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں ان پہ قربان، وہ تھے۔ اور انہوں نے کیا ندا دی تھی؟ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اللہ، ہم نے ان کی بات سن لی، ہم نے ان کی بات پر لبیک کہا، اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم تیرے راستے پہ چل پڑے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ اللہ ہماری غلطیاں ہم سے دور کر دے، بندے تیرے ہیں گناہگار، لیکن اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے راستے پہ چلتے ہیں، تو ہماری غلطیاں ہم سے دور فرما، اور ہماری موت جو ہے وہ ہماری وفات نیکوں کے ساتھ کرنا، ہمیں نیک کر، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جانا، جب ہم مر رہے ہوں تو لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر ہو، اور جب ہمارا حشر نشر ہو رہا ہو، اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر کرنا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان لینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ رب العزت اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، اللہ رب العزت پل صراط پر ہماری مدد فرما دینا، اللہ دوزخ سے بچا لینا، اللہ جنت میں داخلہ فرما دینا، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لینا، اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے عاجز ہیں، بڑے غلط کار ہیں، اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لے، یہاں بھی ہماری عزتیں رکھ لے، اللہ ہماری وہاں بھی عزتیں رکھ لینا، تو ہی عزتیں رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ تو وعدہ خلاف نہیں کرتا، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ کے ہاں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، دونوں عمل میں برابر ہیں۔ ایک عورت اپنے نیک عمل میں ایک مرد سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ انتظامی معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق نہیں رکھی۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایسی لڑکی ہے کہ لڑکا اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تمہارا ایک دوسرے سے ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میرے راستوں میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جہاد کیا، شہید کر دیے گئے، میں ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں برائیاں دور کرنے کے لیے اتنی باتیں ارشاد فرمائیں، ہمارے پاس تو اللہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کن صفات کا ذکر کیا؟ جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، میرے راستوں میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جہاد کیا، شہید ہوئے، تو میں ان کے گناہ ضرور ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ میرے آقا، میرے مالک، ہمارے پاس ان میں سے ایک بھی نیکی نہیں، اللہ ہمارے پاس ان میں سے ایک بھی نیکی نہیں، صرف ایک نیکی ہے، ہم تیرے پہ ایمان لائے، ہم تیرے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ تو ہم پر خود ہی رحمت فرما دے، خود ہی ہمارے اعمال قبول فرما لے، ٹوٹے پھوٹے جیسے اللہ ہم کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں کے، اللہ ہمارے پاس تو ان میں سے ایک بھی عمل نہیں۔ میں ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا، اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دینا، اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دینا، اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دینا۔ یہ ثواب ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے پاس بڑا اچھا ثواب ہے۔ اے نبی، تجھے لوگوں کا چلنا پھرنا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی جگمگ، یہ دنیا کی چکا چوند، یہ دنیا کا گلیمر
انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی چکا چوند تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، تو یہ ہمیں بھی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، چند 4 دن کی چاندنی ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کی اللہ کے ہاں مہمان نوازی ہوگی۔ ان 2 آیات میں ایک مسلمان اور ایک کافر کی دنیاوی اور آخرت کی زندگیوں کا تقابل پیش کیا گیا۔ فرض کیجئے ایک کافر کی دنیا کی چند روزہ زندگی عیش سے گزرتی ہے، حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، اسے بھی دنیا میں بہت سے صدمات سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن دنیا کی چند روزہ زندگی کے مقابلے میں آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مسلمان کی یہ چند روزہ زندگی آزمائشوں میں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزرتی ہے، حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کو بھی دنیا میں خوشی اور خوشحالی کے لمحات میسر آتے ہی رہتے ہیں، لیکن آخرت میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ تو بتائیے ان دونوں میں سے کون فائدے میں رہا؟ وہ کافر جس نے 4 روزہ زندگی میں عیش کی اور آخرت کا عذاب اپنے لیے مول لے لیا، یا وہ مسلمان جس نے 4 دن آزمائش کے گزارے اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے اپنے مقدر میں کر لی؟ ایک عقل والا آدمی ہمیشہ ان چیزوں کو سوچتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ایسے کہ اہل کتاب کو جو اپنے نبی پر بھی ایمان لاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تورات و انجیل کو بھی مانا اور قرآن کی بھی پیروی کی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر فرمائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے تقوی رکھو۔ جا کے بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ اللہ سے تقوی رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح پانے کے لیے تقوی لازمی ہے، اور اس تقوی کی مضبوطی کے لیے روزے سے مدد لیجیے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ تقوی کی تربیت کرتے ہیں، ہر لمحے اللہ کا خوف دل میں ہو، اور اس کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ ایک قدم اٹھانے سے پہلے، ایک لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ قدم یا یہ لفظ میرے رب کو ناپسند تو نہیں، اور دوسری بات یہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ تقوی کے راستے پر چل نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح